نماز کے بعد جو سب سے بڑا سبق جو آپ کی زندگی کو خوبصورت بنائے، نماز آپ کو فاؤنڈیشن دے گی، قرآن کی تلاوت آپ کو فاؤنڈیشن دے گی، حج زکوٰۃ روزہ آپ کو فاؤنڈیشن دے گا، لیکن جو بلڈنگ بنے گی اس بلڈنگ کا نام ہے اچھے اخلاق، اس بلڈنگ کا نام ہے حسن اخلاق۔ میرے نبی نے فرمایا کہ میں تمہارے اخلاق مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں، اور کسی بھی مرد عورت کا جو ایک میک اپ نہیں ہوتا، میک اپ کرتے ہیں، میک اپ کی مراد سروے نہیں کہ سرخی پاؤڈر تھاپ لاؤ، ہم نہاتے ہیں یہ بھی میک اپ ہے، ہم کپڑے بدلتے ہیں یہ بھی میک اپ ہے، ہم جمعہ کی تیاری کرتے ہیں یہ بھی میک اپ ہے، اور آگے لڑکی عورت کو زیب و زینت کی اجازت ہے تو تھوڑا سا اور آگے کر لیتی ہے، یہ سارا میک اپ ہے۔ تو لیکن یہ سارے عارضی ہیں۔ وہ میک اپ جو آپ کو اتنا حسین بنائے کہ لوگ آپ پہ فدا ہو جائیں، وہ میک اپ جس کو پسینہ نہ لے جائے، بڑھاپا نہ لے جائے، جس کو بیماری نہ لے جائے، جس کو موت بھی نہ لے جائے، وہ میک اپ ہیں میرے آپ کے اچھے اخلاق، میرے نبی والے اخلاق۔ میرے نبی نے فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں بھیجا گیا ہوں تمہارے اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے۔ اور 90% اخلاق، سب نوجوان بچے بچیاں بیٹھے ہو مجھے دیکھو، 90% اخلاق یہاں چھپے ہوئے ہیں۔ یہاں اگر آپ اپنی زبان پہ لقمان علیہ السلام کا فرمان، لقمان علیہ السلام جن کے نام پہ سورت آئی ہے قرآن میں، بیٹا میں چپ رہنے پہ کبھی نہیں پچھتایا، میں ہمیشہ اپنے بول پہ پچھتایا، جب بھی مجھے شرمندگی ہوئی اپنے بول پر ہوئی، خاموش رہنے پہ کبھی شرمندگی نہیں ہوئی۔ میرے نبی نے فرمایا ابو ذر الا انبئک بعملین خفیف معونتہما عظیم اجرہما والذی نفسی بیدہ لم یأت الثقلان بمثلہما۔ ابو ذر تمہیں 2 کام بتاتا ہوں، اگر تو کر گیا نا تو اللہ کی قسم تیرے جیسا پورے میدان معاشر میں ایک بھی نہیں ہوگا سوائے اس کے جو یہ کر لے، اور کوئی نماز روزے حج زکوٰۃ جہاد سے تجھے نہیں پکڑ سکتا۔ کہا جی کیا ہے؟ کہا ایک اس پہ قابو پانا، ایک اخلاق اچھے رکھ، ایک زبان پہ قابو، ایک اخلاق اچھے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے وہ کر کے دکھایا کہ پورا مہینہ گزر جاتا تھا، کسی سے گفتگو نہیں فرماتے تھے کہ کہیں کوئی سخت بول نہ نکل جائے، مہینہ ٹیپ لگا کے رکھتے تھے۔ ایسی اللہ نے طاقت بخشی، ایسی اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمت بخشی۔ تو میرے عزیزو، جو چیز آپ کو مجھے خوبصورت بنائے گی، جیسے لباس ہمیں خوبصورت بناتا ہے، میک اپ ہمیں خوبصورت بناتا ہے، لیکن اس کی ایک حد ہوتی ہے، ایک عمر ہوتی ہے، اور جو میرے نبی والے اخلاق ہیں یہ آپ کے ہر آنے والے لمحے میں آپ کو خوبصورت بناتے جائیں گے، بناتے جائیں گے، بناتے جائیں گے۔ آپ 60 سال جیو یا 60,000 سال جیو، اللہ کی قسم آپ کی زندگی ختم ہو جائے گی، میرے نبی کے اخلاق ختم نہیں ہوگی۔ یہ سپیریئر یونیورسٹی کو ڈیکوریٹ کرنا شروع کرو، بہت بڑی ہے، 10 سال 20 سال 50 سال 100 سال بعد آپ کو 1 سینٹی میٹر کیا 1 ملی میٹر جگہ نظر نہیں آئے گی کہ اب یہاں کیا کریں، سارا تو فل ہو گیا، اب کیا کریں، کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ اپنے آپ نہ میک اپ شروع کرو، چلو کسی بیوٹی پارلر چلے جاؤ، اتنوں چنگے رگڑے دے کے تھوڑا منہ شوں ملے، جو کرتے ایک ٹائم پر کہے گا جی جناب بس۔ ایک بچی دلہن بن رہی ہے، اس کا میک اپ ہو رہا ہے، 1 گھنٹے 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے 5 گھنٹے، اس کو کہیں گے بس اب اس سے زیادہ نہیں ہے، کوئی پورے پاؤڈر کا ڈبہ منہ تے مارنے والے، وہ تو ویسے ہی بھوتنی بن جائے گی جب پورا ڈبہ تو منہ تے، لپسٹک یہاں لگانے کی بجائے پورے منہ تے لا دو۔ ایک حد ہے، کیپیسٹی ہے، اس کے بعد اس میں کوئی زیادتی نہیں۔ لیکن میرے نبی کے اخلاق وہ میک اپ ہے کہ ہم مر جائیں گے، میرے نبی کے اخلاق کا میک اپ ختم نہیں ہوگا۔ ویسا عالی شان، معاف کرنا، جھک جانا، سہ جانا، پی جانا، درگزر کرنا، گالی سے بچنا، جھوٹ سے بچنا، غیبت سے بچنا، طنز سے بچنا، طعن سے بچنا، برائی سے بچنا۔ میں نے کہا 90% اخلاق
یہاں پڑھیں۔ میرے نبی نے فرمایا معاذ تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں؟ کہا جی کیا ہے؟ تو مجھے دیکھو، سارے پچھلے بھی مجھے دیکھو۔ آپ نے زبان باہر نکالی اور یوں 2 انگلیوں سے پکڑا، پھر فرمایا معاذ پوری شریعت کا خلاصہ یہ ہے کہ زبان قابو میں رکھنا، زبان قابو میں رکھنا، زبان قابو میں رکھنا، زبان قابو میں رکھنا۔ جس کو زبان روکنا آ گیا، اللہ کی قسم فرشتے بھی اس کی پرواز نہیں پکڑ سکے، فرشتے بھی۔ یہ جہاز اور یہ راکٹ تو بڑی چھوٹی چیز ہے، فرشتے بھی اس کی رفتار کو نہیں پکڑ سکیں گے جس کو زبان پہ قابو ہوا۔